بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں. سورہ نساء آیت نمبر 141 کا ترجمہ ہم آج پڑھیں گے، جس میں اللہ پاک ہمیں منافقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس سے پہلی آیات میں بھی ہم نے منافقین کے بارے میں بھی پڑھا، اور ان آیات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ ایکشن کرتے تھے، کیسے وہ کام کرتے تھے اور کیا کرتے تھے. لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 141 آف سورہ نساء. اچھا، یہ جو آیات ہم نے پہلے بھی منافقین کے بارے میں پڑھی ہیں، اب بھی منافقین کے بارے میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ ان سب میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہیں اور آج کے اس سے کمپیریزن کریں تو کیا ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں، کہاں جج کرتے ہیں؟ کیا ان میں سے کچھ برائیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ ہے نا ایسے ہی. لیکن ایز اے مسلم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے، برائیوں سے بچائیں. ہم سب نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مخلص ہو کے جو بھی کام کرنا ہے خلوص کے ساتھ کرنا ہے، اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرنا، صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے. کیونکہ وہی انہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی مالک الملک ہے. لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیسن. الذین یتربصون، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں. پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. یقیناً اللہ تمام کافروں سب منافقوں کو جہنم میں جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے. تو اب انہی کی اللہ پاک بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ، یعنی وہ منافقین جو تھے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ لوگ الذین، یہ لوگ یتربصون، انتظار کرتے رہتے ہیں بکم، تمہارے انجام کار کا. ہمارے پیارے نبی سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، پھر اگر تمہیں فتح ہو من اللہ، اللہ کی طرف سے. قالوا، یہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں؟ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو لِلْكَافِرِينَ، کافروں کا نصیب حصہ، یعنی اگر کوئی کافر جو ہیں، کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے، قالوا، تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ، کہ کیا ہم نے نہ بچایا یا علیکم تمہیں، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا تھا. یہ دیکھ لیں ان کی منافقت کہ دونوں طرف سے وہ لوگ ہاتھ رکھتے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک اگزامپل کے تھرو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں. وہ دونوں طرف کے فری کین کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ فتح دیتے تھے تو مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کافر کا غلبہ بھاری دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہم نے تمہیں نہیں بچایا مسلمانوں سے. تو اب سیم لائک دس، اگر ہم آج بھی دیکھیں تو کچھ لوگ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے ضرور نظر آئیں گے جو دونوں طرف سے ساتھ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو یہ آپ سے کہا تھا تو ایسے ہو گیا، پھر دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے تو یہ کہا تھا. ان چیزوں کو بچنا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو سچ ہے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. کسی سے ڈر کے، کسی کے خوف سے جھوٹ مت بولیں. جو بھی کہنا ہے سچ کہنا ہے، خلوص کے ساتھ. اپنے ریلیشنز میں خلوص رکھیں، سچ رکھیں.
چاہے وہ فرینڈ کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، یہ سب حقوق العباد میں آتی ہیں باتیں۔ اب نیکسٹ پہ اللہ پاک فاللہ یحکم بینکم، پھر اللہ فیصلہ کریں گے بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، پس قیامت میں خود اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریبی سے تو وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ دے کے، دونوں پارٹیز کو دھوکہ دے کے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا وہ میرے ساتھ ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات اور کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز کو بھی خوب جانتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، وہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو یہ پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کریں گے، اس لیے ایوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو خالص رکھنا ہے اپنے اللہ کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں کیا ہوگا، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، پر مومنین کے سبیلا، راستہ، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ دیکھیں جو سچ پہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں جو علماء کرام نے۔ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ دوسرے، حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ کافروں کا غلبہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت اور شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے اور حرف غالب کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی محو ہو جائیں۔ ایک حدیث سے صحیح سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل، باطل سے غیر راضی اور ممکنات سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے عمدہ معنی ہے کہ جب تک ہمارا عمل درست رہے گا تب تک کوئی جو غیر مسلم ہے، باطل ہیں، قوتیں، کافرین ہیں، وہ آپ پر غالب نہیں آ سکتی، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، جب تک آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، تو اس وقت تک کوئی بھی غیر جو ہے، کوئی بھی منکر جو ہے وہ آپ پر غالب نہیں آ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُم، سورہ شورى میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس میں ہمارے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں، اپنے فعل ہوتے ہیں، اپنا عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں اور کمی ہوتی ہے، گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔